اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین العجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے جمیع مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، بالاخص ہمارے زیدی برادران کے خانوادہ کے تمام مرحومین کے لیے، اور وہ جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں انہیں شامل کرتے ہوئے ان تمام مرحومین کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین۔ آپ حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، دشمنان دین
یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے بحق سید الشہداء بلندتر صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی تیسری مجلس ہے۔ عنوان گفتگو مقام اہل بیت اور پیام اہل بیت۔ مقامات اہل بیت کے حوالے سے کل سلسلہ گفتگو آیہ تطہیر کے حوالے سے، اور میں نے عرض کیا کہ آیہ تطہیر کے حوالے سے جو اعتراضات، جو اشکالات، جو شبہات اور جو سوالات کیے جاتے ہیں، ہر دور میں صرف انداز بدلتا ہے، اعتراض نہیں بدلتا، سوال نہیں بدلتا، صرف اعتراض اور سوال کا انداز الگ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے اس دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، اس لیے جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اسی آیہ تطہیر کے حوالے سے جو اعتراضات کیے ہیں، ان اعتراضات کا خلاصہ اور لب لباب میں نے کل عرض کیا کہ ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ یہ آیہ مجیدہ ایک خاص ردیف میں، تناظر میں، آیات کی شکل میں، اس کے ماقبل و مابعد جو ذکر ہے وہ ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المومنین کا ذکر ہے، اس لیے یہ آیہ مجیدہ کا مصداق صرف وہ ہیں۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کل کہ دو موقف عموماً رہے ہیں، کچھ نے صرف ازواج پیغمبر کو منحصر کیا ہے آیہ تطہیر کے لیے، کچھ نے جو روایات کو مانتے ہیں ساتھ، انہوں نے کہا ہے کہ ازواج پیغمبر کے علاوہ یہ اصحاب خمسہ یا اہل کسا وہ بھی شامل ہیں، یعنی چار ہستیاں امیر المومنین، سیدہ اور حسنین کریم ہیں۔ تو دو طرح کے موقف ہیں، ایک منحصراً ازواج پیغمبر کے حوالے سے، دوسرا ازواج پیغمبر کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں درجہ اول پر خطاب اور مخاطب اور مصداق صرف وہی ہے۔ یہ ہے اعتراض کا خلاصہ۔ لیکن میں ایک بات آج عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے بلند بیٹا، چل متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات ابتدائے گفتگو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اہل تشیع، اہل سنت برادران، اس علاقے کے جو ماشاءاللہ خوبصورت گلدستہ ہے شیعہ سنی برادران کا، اس کے بارے میں مجھے آشنائی بھی ہے اور خوشی کی بات بھی ہے۔ اس لیے برادران جو تشریف لاتے ہیں وہ قطعاً یہ نہ سوچیں کہ ہمارا مقصود و منظور کسی شخصیت کی نعوذ باللہ توہین یا تحقیر یا کوئی ایسا پہلو ذہن میں بھی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے جیسا کہ کل عرض کیا کہ مقصد صرف قرآن مجید کی روشنی میں ان شخصیات کا تعین کرنا ہے، انہیں معین کرنا ہے، انہیں الگ کرنا ہے، ممتاز کرنا ہے، جنہیں قرآن نے کیا ہے، اور یہ قرآن کی بتائے ہوئے اصول کے عین مطابق ہے۔ چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ آیہ تطہیر کا ایک عملی نتیجہ ہے، آپ کو یاد ہوگا، وہ عملی نتیجہ یہ ہے کہ آیہ تطہیر سے ہمارا جو نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ طہارت، یہ پاکی جس کا اللہ نے اعلان کیا ہے، یہ عام طہارت نہیں، یہ عام پاکی نہیں ہے، یہ پاکی کا ایک وہ معیار ہے جو اللہ کے پیش نظر ہے،
اور اس پاکی کے اس معیار کو بیان کرنے کے لیے بہت اہم جملہ ہے، توجہ فرمائیے گا، اس پاکی اور طہارت کے معیار و ملاک اور اس کی برتری کو بیان کرنے کے لیے پروردگار عالمین نے ان 4 ہستیوں کے ساتھ سید الانبیاء کو بھی شامل کیا ہے۔ ماشاءاللہ، جن دوستوں کی توجہ ہوئی ہے، اس کا معنی ہے کہ سرکار دو عالم کا شامل ہونا آیت تطہیر میں، حالانکہ لفظ اہل البیت تھا، تو سرکار کا شامل ہونا اس میں ایک حکمت ہے، تاکہ قیامت تک امت کو یہ پیغام دیا جائے کہ ان 4 ہستیوں کی طہارت کا معیار و ملاک اور پیمانہ وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہے، جو سید الانبیاء کا ہے، جزاک اللہ، جو امام الانبیاء کا ہے، یہی معیار ہے، یہی ملاک ہے۔ اگر یہ معیار نہ ہوتا تو پروردگار سرکار کو الگ کر دیتا۔ تو سرکار دو عالم کا شامل ہونا اور قیامت تک کے لیے امت میں پنجتن پاک کی اصطلاح کا رائج ہو جانا اور ان پنجتن میں پہلی مصطفیٰ کی ذات ہونا، یہ دلیل ہے کہ اس آیت کا معنی عام نہیں، خاص ہے۔ اور اس آیت میں جو طہارت کا اعلان ہوا، اس کا مقصود و منظور صرف یہ نہیں کہ تمہیں بتایا جائے ان ہستیوں کی پاکی کا مقام کیا ہے، شان کیا ہے، یہ بھی مقصود تھا پروردگار کا، لیکن پروردگار ان کی طہارت اور پاکی کو بیان کر کے امت کے لیے ان ہادیان برحق اور ان معصوم ہستیوں کا تعارف کروانا چاہتا ہے جن کی پیروی میں اللہ نے نجات کو رکھا ہے۔ یہ ہے عملی حل، یہ ہے عملی پہلو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مقصد یہ نہیں کہ کچھ شخصیات کے حوالے سے کوئی ایسا انداز ہو جس سے کسی شخصیت کی توہین ثابت ہو، خدا نخواستہ، میرا تو ایسا مطلوب و مقصود کبھی نہیں رہا، لیکن یہ ضرور ہے منبر پہ یہ بات کہتے ہیں، اور کم و بیش آج اہل سنت کا بھی ایک طبقہ اسی عقیدے کو مانتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصحاب، ازواج اور آل، ان کے مراتب اور ان کی عزت اور ان کے احترام میں فرق ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بلکہ آپ کو میرا جملہ یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا اہل بیت اور امت میں ہم ایک فرق کے قائل ہیں۔ ہم اصحاب پیمبر رضوان اللہ علیہم کے لیے احترام کے قائل ہیں، یعنی اصحاب ہمارے احترام کا جز ہیں اور آل محمد ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ ہم اصحاب کے لیے احترام کے قائل ہیں اور اہل بیت کے لیے ایمان کے قائل ہیں، اطاعت کے قائل ہیں، اتباع کے قائل ہیں، یعنی ہمارے نزدیک صحابیت ایک عنوان ہے، ایک اعزاز ہے، اعزاز کا احترام ہوتا ہے، منصب کا احترام نہیں، منصب کی پیروی ہوتی ہے۔ آل محمد امت میں منصب رکھتے ہیں، کون سا منصب؟ وہی منصب جو سرکار دو عالم نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر امت کو دکھایا ہے، اور اس میں یہی سمجھایا ہے کہ علی میرے بعد امت میں وہی درجہ ولایت رکھتے ہیں جو میں تم میں آج رکھتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں اکثر یہ جملے دہراتا ہوں کہ غدیر میں سرکار نے مولا کائنات کی فضیلت امت کو نہیں بتائی، فضیلت بتانا مقصود نہیں تھا، فضیلت کی جمع ہے فضائل۔ میں ایک جملہ اس عشرہ محرم میں اٹک میں بھی دہرایا، وہاں میرا موضوع ولایت تھا، اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں، اصل موضوع پر بھی رہوں گا انشاءاللہ، آتا ہوں، لیکن یہ جملہ بڑا اہم ہے، اس لیے توجہ فرمائیے گا۔ میں اب مومنین شیعہ اثنا عشریہ سے عرض کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ عموماً جو آپ ممبروں پہ سنتے ہیں نا ولایت کے نام پر، وہ ولایت نہیں، وہ فضائل ہے۔ فضائل اور ہیں، ولایت اور ہے۔ بھائی سننا، فضائل اور ہیں، ولایت اور ہے۔ ہم فضائل کو سن کے خوش ہو لیتے ہیں
اور سمجھتے ہیں ولایت سمجھ میں آ گئی، یہ ولایت بیان ہو رہی ہے، نہ، فضائل اور ہیں، ولایت اور ہے۔ لیں جملہ منبر سے کہہ رہا ہوں، مولا کائنات کے فضائل کا کوئی بھی سوائے ناصبیوں، خارجیوں اور یزیدیوں کے کوئی منکر نہیں توجہ ہوئی؟ بھائی فضائل مولا علی ڈاکٹر صاحب بھی پڑھتے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی پڑھتے ہیں، مولانا یاسین قادری بھی پڑھتے ہیں، مولانا مفتی فضل ہمدرد بھی پڑھتے ہیں، حتیٰ انجینئر محمد علی بھی مولا علی کے فضائل پڑھتے ہیں۔ فضائل اور ہیں، ولایت اور ہے۔ فضائل پڑھا جاتا ہے، ولایت مانی جاتی ہے۔ میری بات میں توجہ ہوئی ہے؟ فضائل پڑھے جاتے ہیں، ولایت مانی جاتی ہے۔ فضائل فضل کی جمع ہے، اور فضل یعنی کمال۔ کسی صاحب کمال کے کمال کو بیان کرنا اور بات ہے، اور لیکن کسی صاحب کمال کے اس منصب کو ماننا جو اس کا ہے، یہ اور بات ہے۔ جو مولا کائنات اہل بیت پنجتن پاک کے فضائل سنے اور خوش ہو جائے اور یہیں رک جائے، میں اس کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، جو اہل بیت کے فضائل سنے خوش ہو جائے، وہ محب ہے، وہ محب ہے۔ لیکن جو محب سے اگلا مرحلہ طے کرنا چاہتا ہے، وہ فضائل پہ رکے نا، وہ آل محمد کی فضیلت کے بعد ان کا منصب مانے۔ لو میں شیعہ سنی بحث نہیں کر رہا، محب ہونے میں سارے برابر ہو۔ جو آل محمد کے فضائل سن کے خوش ہو جائیں وہ محب ہے، لیکن جو آل محمد کے بتائے ہوئے اس منصب کو مانے جو مصطفیٰ نے سمجھایا ہے، وہ شیعہ ہے۔ آپ نے میری بات پہ توجہ فرمائی ہے؟ لو سلامت رہے۔ جو فضائل کو سن لے اور خوش ہو، واقعاً خوش ہونا دلیل محبت ہے یا نہیں؟ بھئی آپ کسی کا کمال سنتے اور آپ کا دل خوش ہوتا ہے، یہ دلیل محبت ہے، دلیل محبت ہے، یہ محب ہے، شیعہ نہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، شیعہ نہیں۔ کیوں؟ شیعہ بننے کے لیے ان کا منصب ماننا ہے۔ اب کہوں جملہ، غدیر میں مصطفیٰ نے مرتضیٰ کی فضیلت نہیں بتائی، سرکار نے مولا علی کا منصب سمجھایا ہے۔ نہیں اور جملہ واضح ہو جائے اور آپ میرے ساتھ ہو جائیں۔ لو سرکار کا رویہ اپنی حیات میں، جہاں اہل بیت کی فضیلت سنانا تھی الگ تھا، جہاں منصب سمجھانا تھا الگ ہے۔ دونوں کا فرق بتا دیتا ہوں۔ جہاں مولا علی کی فضیلت سنانا تھی، سرکار نے مجمع کا انتظار نہیں کیا، ایک تھا سنا دی، 10 تھے سنا دی، 100 تھے سنا دی۔ کیوں؟ سرکار چاہتے تھے فضیلت پہنچ جائے۔ میری بات پہ توجہ رہے گی تو بات پہنچے گی۔ جہاں سرکار نے مولا علی کی فضیلت سنانی تھی، مجمع کا انتظار نہیں کیا، کہا علی کی شان میں یہ فضیلت ہے۔ اسی لیے بعض روایات ایک صحابی سے ہیں، بعض 2 سے ہیں، بعض 10 سے ہیں۔ توجہ رہے، کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ سرکار کے سامنے ایک صحابی تھا، سرکار نے سوچا اور اسے فضیلت علی سنا دی۔ لو ایک جملہ ہے، اگر آپ نے غور کیا تو پہنچ جائیں گے، اور غور کیجئے گا شیعہ سنی دونوں۔ بعض جگہ مولا کائنات کی فضیلت رسول خدا نے سامنے والے کی دل میں دیکھ کر محبت علی کی وجہ سے سنائی، اور بعض حدیثیں اس لیے سنائی کہ اسے آئندہ زندگی میں پتہ چل جائے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے علی کی مخالفت ظاہر ہو۔ یہ سوچئے گا اور جا کے حدیث پڑھئے گا۔ آئیے نتیجہ دے رہا ہوں۔ سرکار نے جہاں مولا علی کی فضیلت سنانی تھی، مجمع کا انتظار نہیں کیا، جتنے تھے سنا دی۔ لیکن جہاں منصب بتانا تھا، اللہ نے کہا جو آگے گئے ہیں پیچھے بلا، جو پیچھے ہیں انہیں ساتھ ملا، پلانوں کا منبر بنا، علی کا بازو پکڑ کے دکھا بھی، اور 3 دن روک کے بیعت لے کے منوا بھی۔
توجہ ہو گئی میری بات پہ؟ چلے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور جلدی سے گزر جاؤں گا، غور کیجئے گا، میں کوئی جملہ تنزن اور اس طرح نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم فضائل پڑھے جاتے ہیں، ولایت مانی جاتی ہے۔ ولایت پڑھنے والی شے نہیں، ماننے والی شے ہے، ماننے والی، منصب ماننا جاتا ہے۔ کون ہے صاحب ولایت؟ کون ہے؟ جو ولایت کے سامنے جھک جائے، جو اپنی مرضی کو ختم کر کے اپنے آپ کو اس ولی خدا کے سامنے تسلیم کر دے، سرے تسلیم خم کر دے، اس کی اپنی کوئی رضا نہ رہے۔ اگر یہ منزل جتنی آپ میں بلند ہوتی جائے، یعنی جتنا آپ میں تسلیم ولی کی نسبت پیدا ہوتی جائے، سمجھ لیں اتنا ولایت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اچھا، تو جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ موضوع جو آیے تطہیر شروع کیا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے، اس کے نتیجے میں ان کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ عصمت ثابت ہو تو ان کی اتباع بلا مشروط تب ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ بہت ساری احادیث اور آیات جڑی ہوئی ہیں، مثلا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ نے بغیر شرط کے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا، مصطفیٰ کی طرح۔ تو مصطفیٰ کی طرح اسی کی اطاعت ہوگی جو سرکار کی طرح ہو، یعنی کوئی سرکار کی طرح گناہ نہ کرے، چونکہ ادھر اللہ کہتا ہے اطاعت کرو، ادھر اللہ کہتا ہے گناہ کے پیچھے نہ چلو، تو اطاعت کرو اور نہ کرو یہ دونوں جمع نہیں ہوتے۔ اس کا معنی اولی الامر وہی ہوگا جس کا مقام طہارت مصطفیٰ جیسا ہو۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ توجہ فرمائی ہے؟ آیے تطہیر کے نتائج ہیں، یہ صرف فضیلت کی حدیث نہیں۔ ہمارے ممبروں سے یہ پہلو بیان ہونا چاہیے تاکہ ان نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، شیعہ سنی دونوں بھائیوں کے یہ لاجک سمجھ میں آئے، اس کی منطق سمجھ میں آئے کہ آخر آیت تطہیر پر گفتگو کیوں ضروری ہے۔ وہ جنہیں ثقلین میں چھوڑا گیا قرآن کے ہم پلہ وہ یہی ہیں۔ پہلے ان کی طہارت کا اعلان ہوا، پہلے مباہلہ میں ان کی صداقت کا اعلان ہوا، پہلے آیہ مودت میں ان کی محبت کے وجوب کا اعلان ہوا، پہلے انما ولیکم اللہ میں ان کی سرپرستی کا اعلان ہوا، پھر غدیر ہوا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، معذرت چاہتا ہوں۔ سرکار نے سارے مسائل اور منازل اور مراحل طے کرنے کے بعد یہ فرمایا امت میں دو چھوڑ رہا ہوں، تاکہ امت کو احساس ہو اہل بیت کو اپنا خاندان سمجھ کے نہیں چھوڑ رہے، بلکہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ سرکار کے بعد سرکار کی طرح امت کی ہدایت صرف یہ کر سکتے ہیں، صرف یہ کر سکتے۔ آئیے، کل سلسلہ کلام یہاں پہنچا، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آیہ تطہیر کا سورہ احزاب کے ان آیات میں آنا یہ دلیل نہیں کہ یہ آیت ان آیات کے ردیف میں آئی تو اس سے بھی مصداق وہی ہیں جو وہ ہیں، یعنی ازواج پیغمبر کے ضمن میں آئی۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں جو اہل البیت ہے توجہ اب رہے گی، یہ اہل البیت کی اصطلاح عام نہیں، خاص ہے، یہ قرآنی اصطلاح ہے، اور اس آیت میں اس سے مراد اہل البیت سے خاص گھر والے ہیں۔ یہ بیت بھی خاص ہے، اہل بھی خاص ہیں، نہ یہ بیت عام ہے نہ یہ اہل عام ہے، یہ اہل البیت کی اصطلاح توجہ رہے گی انشاءاللہ۔ اور جس طرح میں اپنے دل سے اور محبت سے ان ایام کے باوجود 2 ماہ کی مسلسل مصروفیات کے ساتھ، دیکھیں آج رات ساری سفر کیا، ملتان گیا، آج آیا ہوں، ابھی پھر جانا ہے کل اسلام آباد میں، ساری رات سفر کرنا ہے، اس لیے توجہ فرمائیں، میں بخل نہیں کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہنا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ اہل البیت کی اصطلاح قرآنی اصطلاح، اس آیت میں یہ اصطلاح 2 تعریفوں کے درمیان آئی ہے،
توجہ رہے گی انشاءاللہ، اور آپ متوجہ ہیں، معذرت چاہتا ہوں، میں بار بار اگر توجہ کہوں تو محسوس نہ کیا کریں، بعض چیز عادتاً بندہ کہہ دیتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، ایسا ہی ہے، پہلی صفت ان سے رجس کو دور رکھنے کا اعلان، اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ادھر رجس کو دور رکھا، ادھر طہارت کی منزل کا اعلان کیا، تو یہ اہل بیت عام نہیں، آئے ہائے، یہ وہ ہیں کہ جن سے رجس بھی دور ہے اور جو طہارت کی اس منزل پہ فائز ہیں جس پہ اللہ چاہتا ہے۔ سلامت رہیں، جزاکم اللہ۔ یہ اہل البیت دو تعریفوں کے، دو صفات کے، دو کمالات کے، دو اعلانات کے درمیان آئی ہے، تو یہ اہل البیت کوئی عام اہل البیت نہیں، خاص ہیں، عام نہیں، خاص ہیں۔ یہ جملہ پہلا ذہن میں رہے۔ دوسرا ٹیکنیکل جملہ لیکن آپ متوجہ ہیں، کل میں نے جتنی آیات پڑھی، جتنی آیات جہاں ازواج کو خطاب ہے انہیں کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیت کی جمع بیوت ہے، ازواج کے لیے بیوت، اور یہ جو آئے تطہیر میں ان کے لیے اہل البیت، آئے ہائے ہائے ہائے، ان کے چونکہ گھر الگ الگ تھے تو بیوت کہا، کاش جملہ پہنچے، آئے تطہیر میں آنے والے چونکہ ایک تھے، سلامت رہیں، سلامت رہیں بھائی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ نے توجہ فرمائی، مجھے دلی خوشی ہوئی ہے، تاکہ اس حوالے سے جو بات آپ تک پہنچ رہی ہے یہ جملہ بچے نوجوان زیادہ یاد کریں۔ وہاں بیوت جمع ہے بیت کی، بیت، اہل البیت کہا تو اگر سب شامل تھے تو یہاں بھی بیوت کہا جاتا، اس کا معنی ہے وہ بیوت میں ازواج شامل ہیں، اس اہل البیت میں وہی شامل ہیں جنہیں مصطفیٰ نے چادر تطہیر میں لا کر شامل کر کے باقی کو ہٹا کے بتا دیا وہ اور ہیں، یہ اور ہیں۔ توجہ ہو گئی ہے میری بات پہ؟ چلیں بات اور واضح ہو گئی۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اچھا اب آئیں ایک اور مسئلہ تاکہ آپ تک بات اور واضح ہو جائے۔ قرآن مجید میں اہل صرف لفظ اہل، بیت کو چھوڑ دیں، اہل یہ چند معنی میں استعمال ہوا قرآن کی نظر میں، قرآن کی نظر میں زوجہ کے معنی میں بھی آیا ہے۔ مثلا سورہ قصص کی آیہ نمبر 29 وَسَارَ بِأَهْلِهِ، یہاں اہل سے مراد زوجہ حضرت موسیٰ ہے۔ دوسری آیت قالت ما جزاء من اراد بِأَهْلِكَ سُوءًا، یہاں اہل سے مراد عزیز مصر کی زوجہ ہے۔ توجہ فرمائیں، تو ایک معنی اپنے پاس رکھیے گا، ایک معنی زوجہ کا اہل ہے، ایک معنی قرآن نے کیا ایک ہی معنی بتایا نا، دوسرا خاندان، یہی اہل خاندان کے معنی میں بھی آیا ہے۔ آیت انا منجوک و اہلک الا امرتک کانت من الغابرین، یہاں قریبی رشتہ دار اور قبیلت کے افراد، اس معنی میں بھی اللہ نے اسے استعمال کیا ہے، ایک زوجہ کے معنی میں، دوسرا خاندان جس میں اولاد اور ازواج دونوں آتے ہیں، دو، تیسرا قریبی رشتہ دار اور قبیلے کے معنی میں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا وَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَشَاهِدًا شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا، پہلی آیت میں اہل سے مراد زن و شوہر کے رشتہ دار ہیں، دوسری آیت میں عزیز مصر کے رشتہ دار ہیں۔ کہتے ہیں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں جس نے گواہی دی تھی وہ عزیز مصر کا بھانجا یا چچا زاد بھائی تھا، تو لفظ اہل آیا۔ توجہ ہو گئی؟ زوجہ کے معنی میں، قریبی رشتہ دار کے معنی میں، خاندان کے معنی میں۔ توجہ فرمائیں، ہم اور اولاد کے معنی میں
فاستجبنا لہو فکشفنا ما بہی من ذر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم. یہاں اہل سے مراد اولاد ہے. اب آئیں زوجہ، خاندان، قبیلہ اور اس کے علاوہ اولاد اور صاحب عمل جو کسی آئین پر کسی کتاب پر عمل کرے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب. اہل کتاب تو اہل کہتے ہیں نا لفظ، اہل کتاب. یہاں کسی عمل کے انجام دینے والے کو بھی اہل کہتے ہیں، جیسے اہل کتاب ہے، اہل علم ہے. اور قرآن مجید میں بھی یہ آیا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. توجہ فرمائیں، بات تھوڑی میں نے مشکل کی، کیوں؟ تاکہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ کافی متوجہ ہیں. تو اہل کے قرآن میں یہ سارے معنی، زوجہ، خاندان، قبیلہ، رشتہ دار، اولاد اور وہ جو کسی آئین پہ عمل کرے. اب لفظ اہل آیا بیعت کے ساتھ، تو کوئی عقل مند کہے گا کہ یہ سارے شامل ہیں، اور جن سے نجاست کے دور ہونے کا اعلان ہوا اس میں سارے شامل ہیں. تو اب ایک اہل آ گیا، ایک بیت آ گیا، تو اہل کی نسبت بیت کی طرف ہو گئی. اب اگر کوئی کہے کہ یہ سارے شامل ہیں تو دلیل دے، اور اگر کہتے ہیں یہ سارے شامل نہیں تو ہماری دلیل ثابت ہو گئی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اگر کہے کہ رشتہ دار بھی شامل ہیں، قبیلہ بھی شامل ہے، اہل کتاب بھی شامل ہیں، اولاد بھی شامل ہے، چچا زاد بھی شامل ہے، خاندان بھی شامل ہے، سارے قبیلے بھی شامل ہیں، تو بتائے پھر اس آیت تطہیر کا معنی کرے. ہائے ہائے، بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہی معنی جو ہدایت کا سبب تھا، معذرت کے ساتھ یہی لوگوں کو کنفیوز کر گیا یا نہیں. اب اہل ڈھونڈتے پھرو، اور پھر ادھر سے ان کی طہارت کا اعلان ہوا، تو آپ تو صرف ازواج کو کہہ رہے تھے، یہاں قرآن نے تو سب کو اہل کہہ دیا. اس کا معنی ہے کہ ہر مسلمان یہ کہے گا، کامن سینس رکھنے والا، کہ یہ سارے مراد نہیں ہیں. توجہ، یہ تمہید تھی، ایسے ہی بات نہیں کی. جب آپ نے یہ مان لیا کہ یہ سارے اہل کے معنی آئے تطہیر کو شامل نہیں، اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کون ہیں جو آیت تطہیر میں شامل ہیں. سلامت رہے، توجہ فرمائیں. اب نتیجہ آسان لفظوں میں، چونکہ یہ قرآن نازل ہوا ہے مصطفیٰ پہ، تو قرآن کا پہلا مفسر، حقیقی مفسر مصطفیٰ ہیں. ہر آیت کا وہی معنی امت کو ماننا پڑے گا جو مصطفیٰ کریں گے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. لیں، ہم کہتے ہیں آیت تطہیر میں لفظ اہل کا مصداق، کہ اہل سے کون مراد ہیں، یہ امت کا کام نہیں، یہ مصطفیٰ کا کام ہے. آؤ در مصطفیٰ پہ چلو اور سرکار سے پوچھو کہ آیت تطہیر میں کون کون شامل ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب آئیں کتاب کا نام، تفسیر ابن کثیر، اور دوسری کتاب کا نام محمد ابن جریر طبری، جن کا سن وفات 310 ہجری قمری ہے. 310 ہجری قمری. آج کون سی ہجری قمری ہے؟ 1447. ایسا ہی ہے، 1447 ہو گئی نا محرم کے بعد. 1447 میں سے 310 نکالیں، 1137 سال پہلے جن کی وفات ہو گئی، 1150 سال پہلے جن کی وفات ہو گئی، تو انہوں نے کتاب تو اپنی زندگی میں ہی لکھی ہے نا. اس سے بھی پہلے تو کہہ سکتا ہوں 1200 سال پہلے کتاب کا نام ہے تفسیر طبری. اس کا صحیح نام ہے جامع البیان. توجہ ہو گئی؟ جامع البیان. علامہ محمد ابن جریر طبری نے اپنی کتاب جامع البیان میں 10 صحابہ سے روایت نقل کی ہے.
10 صحابہ کرام سے روایت نقل فرمائی ہے جو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. صرف صحابہ کے نام لوں گا. کل میں نے عرض کیا تھا نا، ان اصحاب کرام جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے 10 اصحاب ہیں. اچھا، آج آتے ہوئے وہ راستے میں مجلس پڑھ رہا تھا، چشمہ اتارا پھر پہنا، تو بعد میں جب میں گاڑی میں بیٹھا تو اس کا ایک شیشے ٹوٹ گیا تھا، یہ نکل گیا کہیں، اور مجھے پتا بعد میں چلا. لیکن چلیں انشاءاللہ اب آپ توجہ فرمائیں گے جتنے واضح طور پہ مجھے نظر آ رہے ہیں نام. اب انہوں نے جن اصحاب سے یہ روایت درج کی ہے ان کے نام ہیں عطا بن یسار، شہرب بن ہوشب، ابو سعید خدری، ابو لیلہ، حکیم بن سعد، عبداللہ بن وہب، والد عطیہ طوافی، سعد بن ابی وقاص، ام المومنین حضرت عائشہ، عمر ابن ابی سلمہ. یہ صحابہ کرام جن کے میں نے نام لیے، ان سب نے جس ہستی سے بلا واسطہ روایت لے کے امت تک پہنچائی ان کا نام ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ. کیوں میں نے حضرت ام المومنین کا ذکر کیا؟ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا عظیم بی بی ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے ایک مجلس میں ان کی فضیلت بیان کی تھی. اور اگر آپ شیعہ سنی بھائی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں، یہ وہ بی بی ہے جن کو رسالت مآب نے کربلا کی خاک شہادت حسین سے پہلے دی تھی، اعجاز نبوت سے. یاد ہے نا کہ جب سرکار دو عالم ان کے گھر میں تشریف فرما تھے، امام حسین آئے تو بی بی نے روکا تھا حکم رسول پر. تو سرکار دو عالم نے گریے کی آواز سنی تھی حضرت امام حسین کی، اور کہا حسین کو آنے دو، کبھی نہ روکنا، حسین جب چاہے میں جس حال میں ہوں حسین کو بھیج دیا کرو. سرکار نے کہا تھا مجھ پہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، نہ بھیجنا. فرمایا سوائے حسین کے سب کو روکو. تو بی بی کہتی ہے میں نے ایک عجب منظر دیکھا، کبھی حسین کے رخساروں کو بوسے دیتے ہیں، کبھی پیشانی کو، کبھی لبوں کو روتے ہیں. تو کہتی ہیں میں نے استفسار کیا یہ کیا محبت کا انداز ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، پھر پورا کربلا کا واقعہ سنا دیا، اور پھر کہا تھا ام سلمہ تمہیں کربلا کی خاک دوں. مولانا اسحاق مدنی نے اپنی کتاب مقصد حسین اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فلسفہ شہادت میں یہ لکھا کہ اعجاز نبوت سے یوں ہاتھ بڑھایا اور خاک کربلا لے لی. لیں شیعہ سنی دونوں بھائی موجود ہیں، میں اس موضوع پر پوری تقریر رکھتا ہوں اور کرتا ہوتا ہوں، لیکن اب وہ میرا موضوع نہیں. لیکن ایک جملہ تو آپ نے توجہ فرمائی، یہ خاک مدینے میں بیٹھ کر کربلا کی خاک رسول نے منگوائی، اعجاز نبوت سے لائے، اور دی کسے؟ ام المومنین کو. سوچتے رہنا بیٹھے مدینے میں ہیں، خاک کربلا کی دے رہے ہیں. نہیں توجہ ہوئی؟ بیٹھے مدینے میں ہیں، خاک کربلا کی دے رہے ہیں، اور دے بھی زوجہ کو رہے ہیں. اور پتہ ہے چلے یہ جملہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں معلومات سے. جب خاک دی تو امام حسین کی عمر مبارک 5 سال، اور جب امام کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر 57 سال. 57 سال کی عمر میں شہادت ہے نا، 4 ہجری 61 ہجری، 5 یا 6 سال کی عمر میں خاک کربلا دے دی، اور کہا ام سلمہ اسے سنبھال کے رکھو. تو بول کے بتائیں بی بی نے یہ خاک سنبھال کے رکھی یا نہیں؟ اپنے پاس رکھی. کتنے سال؟ 52 سال، 52 ایئر، نصف صدی. بھائی کتنا بھی آپ میں محب ہو، خاک کربلا کتنی دیر رکھتا ہے؟ خاک شفا سمجھ کر بھی کتنی دیر رکھتا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں. سوچو بی بی کی نظروں میں مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا پیارا حسین دونوں سے کتنی محبت ہے. کاش جملہ پہنچے. حضرت ام المومنین نے نصف صدی گھر میں خاک کربلا رکھی. تو نصف صدی کوئی شے ایسے ہی رکھ لی جاتی ہے؟ بولیے، اہتمام و انتظام کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کہنا کیا چاہ رہا تھا، نتیجہ دے رہا ہوں یہ ساری بات کا. اس کا معنی ہے کہ خاک کربلا دینا
یہ سنت رسول ہے، اور گھر میں رکھنا سنت ام المومنین ہے۔ آج کا یہ جملہ چھوٹا سا لے جائیے گا کہ یہ خاک کربلا دینا سنت رسول ہے اور رکھنا سنت ام المومنین ہے۔ اب مسلمانوں کی مرضی ہے، ہمارے اسی لیے جو زیارت پہ جاتے ہیں ہمیں ان سے کوئی توقع ہو نہ ہو، یہ توقع ضرور ہوتی ہے کہ کربلا کی خاک ضرور لے کے آئیں۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ بی بی ہے حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ۔ اچھا چلے روایت کا صرف آپ کی خدمت میں خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ تفسیر تبری 10 روایتیں، جو روایت سب سے خوبصورت اس میرے موضوع سے مربوط ہے وہ یہ ہے، بی بی فرماتی ہیں، اب روایت جیسے ہے میں نے ویسے بیان کرنی ہے۔ آپ حدیث قصہ میں جو پڑھتے ہیں اس کی ایک الگ سند ہے، لیکن بی بی جو اب روایت بیان کرنی ہے یہاں اہل سنت کتب میں جو روایت ہے وہ ایسے ہے۔ بی بی فرماتی ہیں ایک روز سرکار میرے گھر میں آئے، میرے گھر میں تشریف لائے اور سرکار بیٹھ گئے۔ بی بی فرماتی ہیں ام المومن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدہ آ گئی، کہتی ہیں رسول کی بیٹی آ گئی، آپ کے ہاتھ میں کہتی ہیں ایک غذا تھی، خوش مزہ عرب کی ایک غذا تھی۔ اب وہ فرماتی ہیں کہ بی بی کے ہاتھ میں یہ غذا تھی اور آتے ہی بابا کو سلام کیا اور کہا بابا جان میں آپ کے لیے یہ خوش مزہ غذا لائی ہوں، آپ اسے تناول فرمائیں۔ سننا بی بی روایت ایسے ہی کر رہی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جیسے ہی حضرت سیدہ نے وہ غذا سرکار دو عالم کو عطا کی اور پیش کی تو سرکار دو عالم نے کہا کہ اے فاطمہ تیرا شوہر اور تیرے بیٹے کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر میں ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا انہیں بلا کے لاؤ، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تیری خوش مزہ پکائی ہوئی غذا میں تنہا کھاؤں۔ بی بی فرماتی ہیں حضرت ام المومنین کہتی ہیں سیدہ گئیں، حکم رسول تھا، گئیں اور بلا کے لائیں امیر المومنین اور حسنین کریمین، اب 4 شخصیات ہوگی۔ بی بی فرماتی ہیں یہ غذا تناول فرمانے لگے، میں اپنے کمرے میں نماز پڑھنے لگی۔ کہتی ہیں اسی غذا کے تناول سے جب فارغ ہوئے تو سرکار نے کیا کیا، اب ایک چادر تھی جو یمنی آپ کے پاس، انہوں نے لفظ لکھا ہے کسائے خیبری، خیبری شاید خیبر میں وہ بنی ہو، کہتے ہیں وہ چادر لی، چادر یوں لی اور کہتے ہیں ایسے چادر لی کہ جتنے یہ افراد تھے چادر کے نیچے آ گئے۔ بی بی کہتی ہے میں اندر نماز پڑھ رہی ہوں، کہتی ہے میرے کانوں میں یہ صدا آئی، سننا میرے کانوں میں یہ صدا آئی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں جو مجھ سے خاص ہیں۔ کتاب کا نام ہے تفسیر تبری جامع البیان، 1200 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب، سرکار اہل کا معنی کر رہے ہیں اور اہل البیت کا معنی کر رہے ہیں۔ توجہ فرمانا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج تک سنتے آئے بی بی کے گھر میں آیت کا نزول، میں اس کی تردید نہیں کر رہا، وہ شیعہ روایات بھی ہیں اہل سنت بھی ہیں، یہ روایت میں ایک پیغام ہے جو آپ کو دینا ہے۔ بی بی کے گھر میں یہ واقعہ ہونا اور بی بی کا بیان کرنا اسی میں ہمارے اس نظریے کی تائید ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ بی بی کہتی ہے میں اندر نماز پڑھ رہی تھی، میرے کانوں میں جیسے ہی صدا آئی اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، آگے کہتے ہیں سرکار نے فرمایا فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اللہ ان سے رجس کو دور رکھ اور انہیں ویسے پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ سننا بی بی فرماتی ہیں میں نے یہ جملے سنے، باہر آئی، دیکھا چادر کے نیچے 5 ہستیاں، میرے کانوں میں سرکار کی صدا آ رہی ہے،
اللہم ہاؤلاء اہل بیتی و خاصتی، کہتی ہے میں قریب آئی، چادر کا دامن تھاما، فرفعت الکسا، میں نے کسا کو اٹھایا اور اپنا سر نیچے کیا، سرکار کو مخاطب کیا اور کہا وَأَنَا أَدْخُلُ مَعَكُمْ، میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں۔ روایت کے لفظ ہیں فَجَذَّبَهُ مِنْ يَدِي، سرکار نے سختی سے میرے ہاتھ سے چادر کو چھین لیا۔ یہ خلق عظیم کا مالک ہے، سوچتے رہیے گا آخر کوئی اتنا سخت حکم تھا؟ کہتی ہیں میرے ہاتھ سے چادر کو، الفاظ بھی یہی ہیں فَجَذَّبَهُ مِنْ يَدِي، میرے ہاتھ سے چادر کو چھین لیا، یعنی ایسے کھینچا جیسے یہ میں نے چیز پکڑی ہو اور آپ تیزی سے کھینچے تو نکل جائے گی نا۔ کہتی ہیں اتنے میں جیسے ہی میں نے کہا، سرکار نے اتنے زور سے چادر کھینچی کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جیسے چھوٹی اب کہا انتے زوجتی انک علی خیر، تو میری زوجہ ہے، خیر پر ہے، لیکن ہاؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یہ میری اہل بیت ہیں جو خاص ہیں۔ سلامت رہیں یا رسول اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ، سلامت رہیں یا ہے۔ توجہ ہو گئی؟ لو بھائی، 2 دن میں اللہم صلی علی محمد، 2 دن میں آیت قرآن کی نظر میں، روایات کی نظر میں اس کے مصداق کون ہیں؟ پنجتن 2 مرحلے سر ہو گئے۔ اب کل یہ بیان کروں گا آیت تطہیر میں کیا کہا گیا۔ جب یہ طے ہو جائے کہ پنجتن مراد ہیں تو اگلا مرحلہ یہ ہے قرآن میں آیت تطہیر میں ہے کیا؟ آیت تطہیر میں آل محمد کا وہ کون سا مقام بیان ہوا ہے؟ اور جب انسان سوچے انما کے ساتھ ہوا ہے۔ میں ہر روز اپنی گفتگو جوڑنے کے لیے کل کا جملہ آج آخر میں کہتا ہوں، انما کے ساتھ، انما کے ساتھ۔ انما کا معنی سمجھتے ہیں؟ بچپن سے سن رہے ہیں بزرگ کلمہ حسر، حسر کا معنی اب نئی نسل بیکن ہاؤس والے کیسے سمجھیں گے؟ حسر محاصرہ، محاصرہ کہتے ہیں نا، فلانے کا محاصرہ کر لیا، تو محاصرے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسے محبوس کر کے، اندر محدود کر کے جو لکیر کھینچ دیں، چاہے افراد کی چاہے دیوار کی۔ اس جو آپ حصار بناتے ہیں نا، حصار، وہ حصار حسر سے ہے۔ چلو اور آسان کرتا ہوں، یہ مجلس اس گلی بازار میں ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے یہ کناتیں لگائیں، تو کیوں لگائیں؟ تاکہ حصار کھینچ کے بتایا جائے کہ یہ عام جگہ اب نہیں ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ کم از کم جتنی دیر اس میں مجلس ہو رہی ہے، آپ یہ حصار کھینچ کر لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں اور اس جگہ کی اہمیت بھی سمجھا رہے ہیں۔ اب یہ مثال تو میں نے ویسے دے دی، آپ گھر بناتے ہیں، گھر بنا کے 4 دیواری بناتے ہیں نا، کیوں بناتے ہو؟ 4 دیواری ہوتی اس لیے ہے کہ ہر کس و ناقص اندر نہ آ جائے۔ ہائے 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 ہائے، اسی لیے در بناتے ہو اور در کے سامنے لکھتے ہو بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، تو در وہ حصار ہے جو بتاتا ہے کہ اندر والے اور ہیں۔ توجہ ہے؟ تو یہ انما ہے، انما، ماشاءاللہ، اللہ کی قسم ممبر پہ کہہ رہا ہوں، جب کوئی دوست وہ اگلے جملے جو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہتا ہے خوشی ہوتی ہے۔ میں نے لفظ چادر اور 4 دیواری کہا تو دوست نے اشارہ کر دیا، کہا آیت تطہیر دیکھو، چادر ہے اور 4 دیواری ہے اور اندر پنجتن ہے۔ اسی چادر اور 4 دیواری کو اللہ نے انما کے ساتھ بیان کیا ہے۔ توجہ ہو گئی ہے؟ یہ ہے جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا آیت تطہیر میں آنے والوں کا شان، مقام، عظمت کیا ہے، اور پھر اسی آیت سے بتاؤں گا کہ آل محمد اگر معصوم ہیں اور ہیں آیت کی روح سے، ان سے رجس دور ہے،
تو رجس جب دور ہے تو پھر ان کے قریب کبھی جھوٹ آ نہیں سکتا. جملہ تو میں نے کہہ دیا ہے, ان کے قریب جھوٹ, غیبت, ظلم آ نہیں سکتا. جب ان کے قریب جھوٹ نہیں آ سکتا تو یہ جو کہیں سچ ہے. پھر آپ کو کربلا بھی سمجھ میں آ جائے گی, پھر آپ ادھر یزید کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں, چونکہ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ, رجس ان سے دور ہے. جو ان سے دور ہے اس کے بارے میں سوچو گے بھی نہیں. کاش بات پہنچے. لو آخری پہلو, اور یہ بھی تمام تفسیروں میں موجود ہے. یہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد سرکار 3 روایتیں ہیں, تفسیر در منصور اور اسی طرح تفسیر تبری اور بھی متعدد تفاسیر. 3 روایتیں ہیں, یا سرکار آیت تطہیر کے بعد 6 ماہ زندہ رہے, یا 8 ماہ, یا 18 ماہ. توجہ ہو گئی؟ 6 ماہ, 8 ماہ, 18 ماہ. تو فرماتے ہیں تمام مفسرین کہتے ہیں آیت تطہیر کے نزول کے بعد سرکار کی اپنی زندگی کے آخری دن تک جب تک چل سکتے تھے یہ روش تھی, یہ طریقہ تھا. کیا؟ سرکار نماز فجر سے پہلے نکلتے, اذان فجر جب حضرت بلال دیتے تو گھر سے نکلتے, آتے سیدہ کے در پہ اور آ کر کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. 6 ماہ, 8 ماہ, 18 ماہ مسلسل 2 طرح کی روایات ہیں. بعض ہیں کہ اذان فجر کے وقت کہتے, بعض کہتے نہیں, ہر نماز کے وقت در سیدہ پہ آتے اور یہ آیت پڑھتے اور السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ فرماتے. لو اب میں کہتا ہوں پوری امت کے تمام علماء کو دعوت فکر ہے کہ سرکار کا اہل بیت کی شان میں آنے والی اس آیت تطہیر کو کسی اور کے در پہ پڑھنا ثابت کر دو. کسی اور کے در پہ گئے ہوں. ایک دوسرا آخری مرحلہ, اور آج کی گفتگو اس سلسلے میں طے ہو گئی. لو یہ بھی دعوے کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ, میں لفظ چیلنج نہیں کہتا چونکہ میرا مقصود و منظور مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے, اتحاد ہے, محبت ہے, الفت ہے, محبت اہل بیت کی بنیاد پہ جمع کرنا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں تمام پڑھے لکھے دوستوں کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں, جائیں اور دیکھیں. ایک, ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ آیات کا آنا ان آیات میں دلیل نہیں کہ ان کے ساتھ نازل ہوئی, بلکہ حضرت ام سلمہ کے نزدیک ان کے گھر میں چادر کے بعد نازل ہونا ثابت. تو اس کا الگ نازل ہونا فعل رسول سے ثابت, ایسا ہی ہے, سنت رسول سے ثابت. 18 ماہ سرکار کا در سیدہ پہ آ کے آیت تطہیر پڑھنا, اس کے معین کرنے کا سب سے بڑا ثبوت. تیسرا آخری دعویٰ وہ یہ ہے, ایک صحیح روایت کوئی ثابت کرے کہ کسی زوجہ پیمبر امہات المومنین رضوان اللہ علیہن نے کسی ایک موقع پر دعویٰ کیا ہو کہ ہم آیت تطہیر کی مصداق ہیں. کسی زوجہ پیمبر نے دعویٰ ہی ثابت کر دیں. دعویٰ, جب دعویٰ ہی نہیں تو دلیل کیسی؟ جب دعویٰ نہیں تو دلیل کیسی؟ بھئی جب ادھر دعویٰ ثابت نہیں تو ادھر دلیل کیوں؟ دلیل تب قابل قبول ہوتی ہے جب دعویٰ بھی ہو. ساری ازواج پیمبر نے پوری حیات طیبہ میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اس آیت کا مصداق ہیں, آیت تطہیر اور اس کا یہ نتیجہ. لیکن چاہتا ہوں کہ مقام اہل بیت کے ساتھ پیام اہل بیت جو 2 دن سے کوشش کر رہا تھا, آپ کی خدمت میں کچھ ضرور عرض کروں تاکہ ہماری مجلس متبرک ہو جائے. البتہ ایک سوال ذہن میں آ گیا, کل میں نے بات کی تو کچھ لوگوں نے سوال بھیجا بھی, اب مجھے نام نہیں انہوں نے لکھا, تو واٹس ایپ پہ چلیں سوال کرنے والے تھے تو یہیں پر, جنہوں نے نمبر بھی ان کے پاس ہوگا. انہوں نے سوال کیا, قبلہ آپ نے کل کہا آئے سورہ احزاب میں
کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، اللہ کہہ رہے، اور آپ نے کہا یہ حکم ہے سب کے لیے، ایسا ہی ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ جاہلیت اولا کی طرح اس طرح باہر نہ نکلو۔ تو سوال بڑا معقول ہے، مجھے خوشی ہوئی، انہوں نے کہا کہ اس کا معنی ہے پھر خواتین کو پڑھانا نہیں چاہیے، لکھانا نہیں چاہیے، اور پھر یہ گھروں میں رہنے کا کیا معنی؟ اچھا سوال، اچھا سوال سنیں۔ قرآن نے یہ کہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، علماء نے لکھا ہے کرنا کے دو معنی ہیں، یا قرار یا وقار۔ قرار کا معنی ہو تو اس کا معنی ہے کہ مستقر رہو، گھر میں جم کے بیٹھ جاؤ، لیکن اس کا کیا معنی؟ جم کے بیٹھ، یعنی وہ جو تمہارے اللہ نے تمہیں حق دیا ہے وہ بھی ختم نہ، ایسا معنی نہیں۔ مراد یہ ہے کہ اپنی زندگی کا محور و مرکز گھر بناؤ، محور و مرکز گھر بناؤ، اور اس گھر کی محوریت کو بچانے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ ایک دوسرا، وہ جو اللہ نے تمہیں حق دیا ہے اس کو اگر ادا کرنے بھی نکلو حصول علم کے لیے تو باوقار ہو کے نکلو، باوقار ہو کے نکلو۔ کیا مراد؟ یعنی تم پر سب سے پہلے جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے اس عورت ہونے کے احساس کو خود اپنے اندر محسوس کرو۔ دوسرا، خاتون ہو ایک، دوسرا جس کے گھر میں آئی ہو اس کی بیٹی ہو، باپ کی عزت، پھر جب اگلے رشتے میں جاؤ اس کی عزت، جب ماں بنو تو اس کی عزت۔ یعنی اللہ نے تمہیں یہ جو مقامات دیے ہیں ان مقامات کا تحفظ کرو۔ توجہ ہو گئی؟ توجہ ہو گئی؟ یعنی اس انداز میں نہ نکلو جو تمہارے وقار انسانی اور نسوانی کے خلاف ہو۔ باقی جو اسلام نے اجازت دی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، وہ حصول ضروری ہے اور اس حصول سے کوئی روکنا بھی نہیں چاہیے۔ حتیٰ علماء نے ان دائروں میں جو اسلام نے دیے ہیں اس میں خاتون اور بھی کام کر سکتی ہے، ٹیچنگ کر سکتی ہے، اور اگر خواتین ہیں تو وہ ڈاکٹری یا اس طرح کے جو میڈیکل کے شعبے ہیں سب میں جا سکتے۔ مجھے اچھا لگا یہ سوال، شاید میری بات سے کل یہ تاثر پہنچاؤ، تو یہ بھی کہنا ضروری تھا۔ آج کے دور میں بات ریکارڈ ہو کے جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لکھیں جی یہ پتہ نہیں آج کے دور میں کون سا نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے دنیا کی آدھی آبادی سے زیادہ خواتین ہیں، میں یہ کیسے نظریہ رکھ سکتا ہوں کہ خواتین کو جاہل رکھو؟ گھر میں مستقر ہونے کا معنی سمجھ گئے؟ باوقار رہو، باوقار رہو، یا دوسرے لفظوں میں سیدہ کی کنیز ہو تو ہر حالت میں سیدہ نمونہ عمل رہے، نمونہ عمل رہے۔ جہاں حق کے لیے میدان میں جانا پڑے، میدان سے مراد جس طرح مصطفیٰ لے کے گئے وہ مباہلہ میں تو بی بی گئی ہیں، اور جہاں ولایت کا دفاع کرنا تھا بی بی دربار میں گئی ہے۔ تو اس کا معنی ہے جہاں حق کا دفاع کرنا ہو وہاں بھی جیسے مرد پہ واجب ہے ویسے عورت پہ واجب ہے۔ اور اس کا اس سے بڑا شیعت میں نمونہ کیا ہوگا کہ کربلا میں حسین اسی لیے ان بیبیوں کو لے کے گئے تاکہ قیامت تک یہ بتاؤں اگر مسئلہ حق کو بچانے کا ہو تو پھر تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ حسین نے جو خون دیا اس خون کو بچانے کی ذمہ داری اللہ نے جس صنف سے لی تمہارا تعلق اس صنف سے ہے۔ کتنا بڑا یہ وقار ہے خاتون کے لیے کہ وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی صنف، حضرت سیدہ زینب کی صنف، لیکن باوجود اس کے کہ بی بی نے دفاع حق کیا، لیکن بی بی جہاں موقع ملا اپنے حجاب کو یاد کیا۔ تو حجاب کو یاد کرنا دلیل ہے کہ وہ میری ذمہ داری ہے اور یہ میرا وقار نسوانی ہے۔ امت کو سمجھا رہے تھے بی بی میں نے یہ چادر اپنی مرضی سے نہیں دی اور میں اس چادر کے چھننے پہ خوش نہیں ہوں، اس لیے میرے دل کا انتخاب اور میرے دل کی آرزو یہی چادر ہے، یہی حجاب ہے۔ اور حجاب بی بی کو اتنا پسند کہ جب شام کے باہر قافلہ پہنچا اور 3 دن روکے رکھا تو حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ کہا بیٹا سجاد انہیں کہو
اگر یہ بازار میں لے جانا چاہتے ہیں تو رات کا انتظار کر لیں۔ کتنی مظلومیت ہے علی کی بیٹی کی، بطول زادیوں کی۔ ملعون نے کہا نہیں، دن کی روشنی میں لے کے جائیں گے۔ سنیں گے بی بی نے دوسرا جملہ کیا کہا؟ کہا بیٹا سجاد انہیں کہو اس وقت لے کے جائیں جب رش کم ہو۔ نہ مانا گیا۔ تیسری سنیں گے بی بی نے خواہش کیا کی؟ کہا انہیں کہو اتنی دیر چادر دے دو جتنی دیر بازار اور دربار سے گزر نہ جائیں۔ یہ ایام اگرچہ ماہ سفر کے ہیں، میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، دل اس لیے یہ مصائب ترتیب سے بیان کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ ہمیں تاریخ کربلا اور مظلومیت کربلا دونوں ملتی رہیں، لیکن آج دل چاہتا ہے کہ اس بی بی کی مصیبت کے دو جملے کہوں جس کی عمر کم تھی، مصائب زیادہ تھے۔ ہمارے استاد محترم ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، کہتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا حسین کی اس بیٹی کی عظمت اور صبر کو اگر دیکھنا ہے نا تو دو جملے کہتا ہوں جو آپ تک پہنچ جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ 57 سال کے سید الشہداء کی عمر مبارک تھی کربلا میں، اور بی بی حضرت سیدہ زینب 1 سے 1.5 سال روایت ہے، چھوٹی تھی۔ تو 57، 1 سال کہو تو 56، 1.5 سال کہو تو 55.5 سال۔ کیا کہنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا۔ 55 سال میں ثانی زہرا، 3 سے 4 سال حضرت ام کلثوم چھوٹی ہیں، تو 50 سال سے اوپر ہے نا۔ کیا کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم جو مصائب مولا حسین کی ان دونوں بہنوں پر 50 سال کی عمر سے اوپر آئے ہیں، وہی مصائب سکینہ پر 4 سال میں آئے ہیں۔ اگر بہن نے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا ہے تو سکینہ وہ پہلی گواہ ہے جس نے شمر کا خنجر چلتے دیکھا ہے۔ نہیں توجہ، جملہ بدل دوں، سکینہ کون ہے؟ جب ذوالجناح واپس آیا، خیموں میں آیا، تو حضرت سیدہ ثانی زہرا باہر آئیں، بیبیاں آئیں اور ذوالجناح کو گھیر لیا۔ سننا، میں نے روایت پڑھی ہے اس لیے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت ثانی زہرا نے حضرت ام کلثوم سے کہا بہن سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ سنیں گے، کہا اشارہ کیا، وہ سکینہ کھڑی ہے۔ ہاں، جب ذوالجناح کی آواز سنی نا، جناب سکینہ سکتے میں آ گئی۔ ثانی زہرا نے کہا بہن اس بچی کو رونا چاہیے، اگر نہ روئی تو ایک قبر یہیں بن جائے گی۔ اب گئی دونوں بہنیں اور کیا کیا، دایاں اور بایاں شانہ ہلایا اور ایک جملہ کہا سکینہ تیرا بابا مارا گیا۔ سوچو، 4 سال کی سکینہ اور بی بی کو پیام دینے والی دونوں بیبیاں، کہا سکینہ تجھے پتا ہے نا تیرا بابا ذبح ہو گیا۔ اب بی بی نے دیکھا دونوں پھپھیوں کو، اب دوڑی اور جا کر ذوالجناح کے سموں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ پتہ ہے کیا کہا، یا جواد ابی، میرے بابا کے گھوڑے مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے، میرے بابا کو ذبح کرنے والے نے پانی پلایا یا میرا بابا پیاسا ذبح ہو گیا؟ نہیں، سوچتے رہنا۔ سکینہ یہ سوال کر رہی ہے، اس کا معنی بی بی کو پتا ہے میرا بابا ذبح ہو گیا۔ اب ایک عالم دین عجیب جملہ فرما رہے تھے، کہتے ہیں سکینہ کی مصیبت کو کون سمجھے؟ کیا کائنات میں ایسی بیٹی دیکھی ہے کہ 4 سال میں بابا کا سر نوکے نیزہ پا؟ اجرکم اللہ۔ میرے ساتھ رہنا، میں نے آپ کو ایک منظر میں لے کے جانا ہے۔ سکینہ قافلے کے ساتھ ساتھ چلی ہیں، قافلے کے ساتھ ساتھ چلی ہیں۔ اللہ کی قسم بعض روایات ایسی ہیں جو آپ کے نرم دلوں کی وجہ سے میں نہیں پڑھتا ہوں،
میری عادت نہیں ہے شقی القلب بنانا، عزاداروں کو ہنر نہیں ہے اپنی مجلس بنانے کے لیے، میں اشارے میں جملہ کہتا ہوں، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ جامع المصائب آیت اللہ اشتہاردی لکھتے ہیں جب یہ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ چلنے لگا نا کربلا سے، بس اتنا اشارہ کروں گا کہ بیبیاں ناکوں پہ سوار ہو گئیں۔ پتہ ہے جناب سکینہ کو ایک ناکے سے اتار لیا گیا، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اس شمر ملعون نے کہا بچی کو الگ سوار کروں گا، میں نہیں کہتا کیسے سوار کیا، اتنا کہتا ہوں ایسے سوار کیا کہ سکینہ کی ایک صدا گونجی، بھیا۔ نہیں کہتا سادات مومنین سے معافی مانگ کر، سخت جملہ ہے لیکن سوچتے رہنا اگر مجھ میں کہنے کی ہمت نہیں، ہائے سجا۔ یہ ہے سکینہ، یہ ہے حسین کی 4 سال کی بچی۔ اب علامہ نکن نے جو جملے لکھے آپ کی خدمت میں وہ عرض کرتا ہوں اور آپ کی زحمت سمیٹ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں قافلہ جا رہا ہے کوفہ سے شام کی طرف، راستے میں ایک جگہ قافلہ روکا گیا، ملعونوں نے خیمے لگائے، اپنے سپاہیوں سے کہا خیموں میں بیٹھ جاؤ۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں آل محمد کو دھوپ میں بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شمر ملعون اپنے سپاہیوں کے ساتھ چند مشکیزیں پانی کے بھر کے لایا، پانی ختم ہو گیا تھا، اس کو تالاب نظر آیا، پانی بھر کے لایا، پانی لایا اور اپنے سپاہیوں کو پلانے لگا۔ علامہ نکن لکھتے ہیں سکینہ پھپھی کی آغوش میں آ کے بیٹھ گئی اور پھپھی کے چہرے پہ نگاہ کی، چہرہ شناس پھپھی نے پوچھا سکینہ پیاسی ہو؟ یہ پوچھنا تھا۔ علامہ نکن کی کیا نزاکتیں تھی، کہنے لگے کہ جناب سکینہ نے کہا پھپھی اماں پیاسی تو ہوں لیکن آپ سے پانی کیسے مانگوں، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ مجبور ہیں۔ اب کہا سکینہ اگر حسین نے اصغر کے لیے نہ مانگا ہوتا تجھے اجازت نہ دیتی، جا حجت اتمام کر تاکہ قیامت کے دن میرے نانا کے سامنے کوئی عذر نہ رہے۔ اب سوچو نا، شیعہ سنی بھائی دونوں بیٹھے ہو، میں سوال کر رہا ہوں 4 سال کی بچی چلی اور کس سے پانی مانگ رہی ہے؟ باپ کے قاتل سے۔ چند قدموں پہ بی بی کھڑی ہو گئی، سہمی ہوئی، ڈری ہوئی۔ ملعون پانی پلاتے پلاتے یوں مڑا اور بی بی کو دیکھا اور دور سے پوچھا سکینہ پانی چاہیے؟ بی بی نے ڈرے ہوئے سر ہلایا، ملعون پانی پلاتا رہا۔ علامہ نکل لکھتے ہیں ایک ایک سپاہی آیا پانی پی کے جاتا رہا، مشکیزے میں پانی پھر بھی بچ گیا۔ پتہ اس نے کیا کیا؟ رخ موڑا سکینہ کی طرف اور مشکیزہ اٹھایا، بچی قریب آئی اور قریب آئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پھیلائے، اس نے مشکیزہ اٹھایا، سکینہ نے ہاتھ پھیلایا۔ بی بی سمجھی شاید ملعون کو رحم آ گیا۔ بتاؤں کیا کیا؟ یہ مشکیزہ جو اٹھایا ہوا تھا اس نے پانی سکینہ کے ہاتھوں پہ نہیں بہایا، سارا پانی زمین پہ بہا دیا۔ مشکیزہ پھینک کے ملعون چلا گیا، سکینہ سے رہا نہ گیا، اپنے آپ کو اسی گیلی زمین پہ گرا دیا۔ کبھی دایاں رخسار رکھتی ہے کبھی بایاں، اور ایک جملہ کہتی ہے بابا اصغر کی طرح تیری سکینہ کو پانی نہ ملا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ خدایا بحق محمد و آل محمد حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں آل محمد کی محبت، اطاعت، ولایت، معرفت
اور میدان محشر میں ان کی شفاعت سے بہرور فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے زیدی برادران کی ان زحمات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار تنگ دستوں کو تنگ دستی دور فرما، حاضرین کے روزی رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں صالح رہبر اور حکمران عطا فرما۔ پروردگار اس جہان کے حقیقی وارث امام زمان کا ظہور فرما، ہمارا شمار ان کے منتظرین میں فرما، ان کے لشکر میں فرما۔ پروردگار ان کے ذریعے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، مظلومین جہان بالاخص مظلومین غزہ کی غیبی مدد فرما، ظالموں فاسقوں فاجروں منافقین کا کلا کما فرما، نیست و نابود فرما بحق محمد۔ اچھا مومنین ایک اعلان سماعت فرمائیں، کل کسی مومن کے یہاں پر ڈاکومنٹس گرے ہیں، وہ جس کے بھی ہوں وہ شاہ صاحب سے آ کر لے لیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود ہیں۔ السلام علیکہ نبی اللہ، السلام علیکہ حبیب اللہ، السلام علیکہ باعث الہدیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ ابن فاطمہ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیکہ جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ موغث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ انیس النفوس، السلام علیکہ یا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فطرت الزمان، السلام علیکہ شریک القرآن، السلام علیکہ قوم الکفر والطغیان، السلام علیکہ دافع الظلم والعدوان، السلام علیکہ امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد۔ مومنین